محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، یعنی اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، اور اس لیے آپ کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے باتیں کرنے والا، اللہ سے کلام کرنے والا۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کئی ایسے لوگ تھے جو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، اور کئی ایسے لوگ بھی موجود تھے جو آپ کے مخلص تھے، یعنی آپ کو مانتے تھے اور ایک خدا پر یقین رکھتے تھے۔ پیارے دوستو، اس وقت میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بھی کوہ طور پر جاتا ہوا دیکھتا، یا پھر کسی کو اگر معلوم ہوتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کوہ طور کے پہاڑ پر کلام کرنے جا رہے ہیں، تو لوگ اپنے سوالات اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ یہ بھی ہمارا سوال پوچھیے گا، پیارے دوستو، یہ بھی ہماری بات کیجیے گا، یہ بھی کلام کیجیے گا، ہماری عرضی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیجیے گا۔ دوستو، اسی طرح ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے تھے۔ اتنے میں آپ کو دیکھ کر ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کے پاس آ کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کدھر تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، میں کوہ طور کی طرف جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے۔ تو اس شخص نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سنا، تو وہ شخص اپنے دست ادب کو جوڑ کر یہ عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں اسے سنبھال نہیں سکتا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اے اللہ کے نبی، آپ اگر اللہ کی بارگاہ میں جا ہی رہے ہیں تو آپ میری التجا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اور آپ اللہ سے کہیے کہ میرا تھوڑا سا مال اللہ تعالیٰ کم کر دے، تاکہ میں اپنے مال کو اچھے سے سنبھال سکوں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی، تو آپ مسکرا کر فرمانے لگے، اے شخص، میں تمہارا یہ سوال، تمہاری یہ التجا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا۔ اس شخص کی بات سن کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھنے لگے۔ ابھی تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے کہ ایک شخص اور حاضر ہوا، جس کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی، اس کا لباس پھٹا ہوا تھا، اور وہ شخص مفلس اور مددگار لگ رہا تھا۔ اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو یہی جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے پاس جا رہے ہو تو آپ اللہ سے کہیے گا کہ تھوڑا مجھ پر بھی توجہ دے، اور وہ مجھے بھی تھوڑا سا مال دنیا عطا کرے، میں فاقے کاٹ کاٹ کر تھک چکا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، میں تمہارا یہ سوال اللہ تعالیٰ سے ضرور عرض کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جانے لگے، اور جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کی باتیں جانتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جس بندے کے پاس مال بہت ہے، اس سے کہہ دینا کہ وہ میرا شکر بہت ادا کرتا ہے، تو اس کے پاس مال زیادہ ہے۔ اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان میرا شکر ادا کرے اور میں اس کی نعمتیں نہ بڑھاؤں؟
اے موسیٰ اس سے کہو کہ وہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، میں اس کی نعمتیں کم کر دوں گا۔ اور اے موسیٰ جس کے پاس مال دنیا کم ہے وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا، اس سے جا کر کہو کہ مال دنیا نہ ہوا تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھیں تو دی ہیں، اللہ نے اسے کان تو دیے ہیں، وہ اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے وہ خود کو دیکھے اور شکر کرنا شروع کر دے، میں اس کی نعمتیں بڑھا دوں گا۔ بس اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس بستی کی طرف آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہ شخص ملا جس کے پاس دنیا کی دولت بہت زیادہ تھی، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دولت کم کرنے کی التجا کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، اے بندہ خدا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تو میرا شکر بہت ادا کرتا ہے، تو شکر کرنا کم کر دے، میں تیری نعمتیں کم کر دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اللہ کے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے انسان بنایا، آنکھیں دی، زبان دی، مکان دیے اور ہاتھ پیر سلامت دیے، جس نے زمانے میں مجھے عزت دی، اتنا مالدار بنایا، اس کا میں شکر کیسے نہ ادا کروں؟ اے موسیٰ علیہ السلام، مال زیادہ ہو یا کم ہو، لیکن میں کبھی اس کا شکر ادا کرنا کم نہیں کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تمہارا مال بھی کم نہیں ہوگا۔ تو اتنا کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا آگے نکل گئے۔ تھوڑا سا آگے چلے ہی تھے کہ آگے سے وہ شخص آیا جو لاچار اور غریب مددگار تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے کہا، اے موسیٰ، کیا آپ نے میرے سوال اللہ تعالیٰ سے پوچھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا شکر ادا نہیں کرتا، تو اے شخص تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتیں بڑھا دے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس دولت نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس اچھا لباس ہے، اس پر اب میں کیا شکر ادا کروں؟ پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ میں کیا کوئی شکر ادا کر سکتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے شخص، تم اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں جس سے تم پوری دنیا کو دیکھتے ہو، تمہیں زبان دی ہے جس سے تم بولتے ہو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں جس سے تم سنتے ہو، تمہیں ہاتھ دیے ہیں جس سے تم ہر چیز کو اٹھاتے ہو، تمہیں پیر دیے ہیں جس سے تم چل پاتے ہو، کیا یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ اے شخص، یہ ساری نعمتیں ہی تو ہیں، تو تم ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بھی عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو۔ تو وہ شخص یہ سن کر کہنے لگا، نہیں، جب تک مجھے دولت نہیں ملے گی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کروں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو بس پھر تمہاری نعمتیں بھی کبھی نہیں بڑھیں گی۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے بندے کو ہمیشہ دولت، عزت، شفا سے نوازتا ہے۔ پیارے دوستو، اور اس کی ساری پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا جو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو گھٹا دیتا ہے۔ دوستو، ہمارے پاس جو ہوتا ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اور جو ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے ہم اس کی چاہت کرتے ہیں، اور یہی چیز ہم کو ہمیشہ پریشان کرتی ہے۔ تو دوستو، ہم ہمیشہ اپنے پاس جو چیز پہلے سے موجود ہے اس چیز کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیز عطا کی ہے، ہمیں ناشکری کسی بھی حالت میں نہیں کرنی ہے۔ پیارے دوستو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیا دینا ہے اور کب کس سے کیا لینا ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے، ہماری بہتری کے لیے ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ پتہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے اور ہمارے لیے کیا بہتر ہوگا، تو ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کیوں کریں؟ ناشکری میں کوئی مزہ نہیں، ناشکری کرنے میں بھی ہمارا وہی وقت آ جائے گا
اور شکر ادا کرنے میں بھی اتنا ہی وقت لگے گا، تو بہتر یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اب بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا اٹھتے بیٹھتے شکر کیسے ادا کریں؟ تو اس سوال کا آسان سا جواب یہ ہے کہ جب بھی آپ صبح اٹھیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آج کا دن دکھایا اور آپ کو صحیح سلامت رکھا۔ اور جب بھی آپ پانی پئیں تو آپ بسم اللہ پڑھ کر پئیں، اور بسم اللہ پڑھنے سے پہلے آپ تھوڑی دیر یہ سوچیں کہ اگر یہ پانی مجھے آج نصیب نہیں ہوتا تو آج میرا کیا حال ہوتا۔ تو اس چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پانی پینے کے قابل بنایا، آپ کو پانی دیا پینے کے لیے، اور جب آپ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا خوبصورت، اتنا بہترین چہرہ دیا، بال دیے، آنکھیں دی، زبان دی، ناک دی، کان دیے، ہر چیز آپ کی صحیح سلامت ہے۔ تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بھی چیزیں عطا کرے گا جس کی آپ خواہش کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس لیے دوستو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ آپ کے رزق میں اور اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے، آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو پسند آئے تو آگے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا، اور ہمارا چینل نعیم علی اسلامک زون اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔